الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغراب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. چودہ سو 42 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 26ویں شب ہے. آپ کی جامع مسجد نور میں رمضان المبارک میں یہ دوسری حاضری ہے. چند دن پہلے بھی آپ حضرات سے ملاقات کا شرف ملا اور دین کی نسبت سے آج پھر ہم اور آپ اکٹھے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. جس وحی کی تلاوت کا حکم اس آیت مبارکہ میں دیا گیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مصلی پہ وہی تلاوت کی جا رہی تھی. اور یقیناً خوش قسمتی ہے آپ حضرات کی کہ اللہ کا کلام آپ سن رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کلام آپ سن رہے تھے اور قاری صاحب سنا رہے تھے، یہ کلام صرف دم درود یا صرف الفاظ کا نام نہیں. علماء اصول فقہ قرآن عظیم کی جب تعریف کرتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں، کہتے ہیں کہ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن عظیم نام ہے دو چیزوں کا، ایک نظم کا، ایک معنی کا. نظم ایک تو ہماری زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شعر شاعری کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک نظم ایک نثر. جو اشعار کی صورت میں ہو اسے ہم نظم کہتے ہیں، اور جو سادہ پیرایا ہو کلام کا اسے ہم نثر کہتے ہیں. لیکن یہ جو تعریف کی ہے علماء نے، اس سے مراد شعر شاعری والی نظم نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم شاعری کی کتاب نہیں. وما هو بقول شاعر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں بہت سارے علوم دیے گئے، وہاں دنیا میں آپ کو اس شاعری کے علم سے محروم رکھا گیا. سورہ یاسین میں فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے شعر اور شاعری نہیں
نہیں سکھائی، اس لیے کہ شاعر کا مقام بہت نیچے ہے۔ وما ينبغي له، نبی کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر آپ کو شاعر بنا دیا جاتا تو یہ نبوت کے مقام سے مناسبت نہ رکھتا، آپ کو نبوت کے مقام سے گرا کر شاعری کے مقام پر لے آتا۔ وما ينبغي له، شاعری نبی کے شاعر شان ہے ہی نہیں، اسی لیے انبیاء میں کوئی نبی شاعر نہیں گزرا، کوئی بھی پیغمبر۔ تو علماء اصول نے جو نظم کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وما القرآن اسم للنظم، نظم سے مراد الفاظ قرآن ہے۔ اب دیکھو علماء نے قرآن کے ادب کا کتنا خیال کیا۔ جو حروف، جن حروف کا مجموعہ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، انہیں عام عرف میں الفاظ کہا جاتا ہے۔ لفظ، ہماری باتیں الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہیں اور الفاظ حروف کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ یہ لفظ یا الفاظ عربی زبان کے لفظ ہیں، عربی زبان کا کلمہ ہے، لیکن یہاں پہ تعریف کی جب بات آئی قرآن کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ القرآن اسم لللفظ والمعنی، کہ قرآن نام ہے لفظ کا، حالانکہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے الفاظ ہی ہیں، پھر بھی لفظ کا کلمہ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ لفظ کے کلمے کو استعمال کرنے میں تھوڑی سی بے ادبی تھی، تھوڑی سی بے ادبی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا مترادف نظم لیا جس میں کمال ادب ہے۔ بات آئی ہے، میں تو دوسری طرف جا رہا تھا لیکن چلو یہ بیچ میں بات آ گئی، علمی بات ہے تو آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ میں کیا بے ادبی ہے؟ الفاظ، لفظ، وہ بے ادبی یہ ہے کہ لفظ کا معنی ہے پھینکنا، جو چیز منہ سے پھینکی جائے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن عظیم کے الفاظ کے شائع نشان نہیں ہے یہ لفظ، قرآن کے کلمات کے شائع نشان نہیں ہے یہ لفظ، اس لیے کہ قرآن کے کلمات پھینکنے کے قابل نہیں ہے، وہ تو دل سے لگانے کے قابل ہے۔ اس لیے علماء نے نظم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نظم کا معنی ہے موتیوں کو پرونا، تو قرآن کا ہر کلمہ اپنی جگہ ایک موتی ہے۔ بہرحال اس کا مطلب وہی الفاظ ہے۔ تو قرآن ایک نام ہوا لفظ کا، نظم کا، الفاظ کا، کلمات کا، جو قاری صاحب ابھی پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور یکم رمضان المبارک کی تراویح سے آپ سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ لیکن قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، ورنہ تو یہ تو منتر ہو جاتا ہے۔ منتر کیا ہوتا ہے؟ الفاظ ہوتے ہیں، تو قرآن منتر کی کتاب تو نہیں ہے۔ اس لیے علماء اصول نے کہا والمعنی، ساتھ میں ایک طرف اگر الفاظ ہیں تو دوسری طرف معنی بھی ہے، دونوں مل کر قرآن بنتے ہیں، دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ قرآن۔ تو رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت میں ہم نے قرآن کے الفاظ سے رشتہ تو جوڑ دیا، لیکن ابھی تک ہم معنی سے رشتہ نہیں جوڑ سکے۔
اور قرآن دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، دونوں کو ملا کر قرآن کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق ابھی ادھورا ہے۔ قرآن عظیم کے ساتھ ہمارا تعلق قرآن کے الفاظ کے ذریعے بھی ہوگا، قرآن کے معنی کے ذریعے بھی ہوگا، پھر اگلے مرحلے میں قرآن کے احکام کے ذریعے ہوگا۔ جو قرآن عظیم کے احکام ہیں، جو قرآن عظیم کے اوامر ہیں، جو قرآن عظیم کے نواہی ہیں، ایک نوجوان امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دروازے پر اکثر آیا کرتا ہے۔ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اس سے کہا کہ نوجوان، جاؤ قرآن سیکھو، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ وہ نوجوان غائب ہو گیا۔ زمانہ گزرتا گیا۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا، گلہ کیا، شکوہ کیا کہ نوجوان، ایک وقت وہ تھا کہ جب تم روز میرے در پر آیا کرتے تھے، اور اب زمانے گزر گئے، اپنا دیدار نہیں کروایا، آنا ہی چھوڑ دیا۔ نوجوان نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ نے ایک بات کی تھی، مجھے یاد ہے آپ کو؟ کیا؟ عرض کی، آپ نے فرمایا تھا کہ جا قرآن سیکھ۔ میں نے آپ کی وہ نصیحت پلے باندھ لی، اور وہ دن اور آج کا دن میں قرآن کا طالب علم بن گیا۔ میں نے قرآن سیکھا، اور میں نے قرآن میں وہ کچھ پا لیا کہ اب مجھے عمر کے در پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے عمر کے دروازے پر آنے کی، میں کیوں امیر المومنین کے دروازے پر آؤں؟ مجھے تو اللہ نے وہ خزانے دے دیے، وہ دولتیں دے دی، مجھے تو خزانہ مل گیا۔ تو قرآن عظیم سے یہ تعلق مرحلہ وار ہے، الفاظ کا تعلق، پھر معنی کا تعلق، پھر احکام کا تعلق، پھر تنفیذ کا تعلق۔ آج امت مسلمہ کی پستی اور ذلت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن عظیم ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ قرآن عظیم ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ ہم نے انگریزی تعلیم کے لیے تو لاکھوں خرچ کر دیے، پر قرآن کی تعلیم کے لیے ہم اتنا سا وقت بھی نہ دے پائے۔ حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب عالم اسلام کے خلیفہ بنے تو حج کے لیے تشریف لائے۔ ایک دن ساتھیوں کو ساتھ لیا کہ آؤ چلو ذرا باہر نکلتے ہیں مینا کے میدان میں۔ حضرت فاروق اعظم نے ساتھیوں کو لیا اور مینا کے میدان میں، مینا کے پہاڑیوں میں، مینا کی وادیوں میں گھومنے لگے۔ کبھی ایک پہاڑی سے اتر رہے ہیں تو دوسری پر چڑھ رہے ہیں،
کبھی ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو پھر دوسرے راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ ساتھی تھک گئے مگر کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ امیر المؤمنین سے سوال کر سکتا کہ امیر المؤمنین آپ کیوں لے کر آئے، بے مقصد ہمیں گھما رہے ہیں، نہ کوئی کام نہ کاج، بلا وجہ ہمیں تھکا رہے ہیں، تھک تو گئے ہیں، چلتے 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 کافی دیر گزر گئی، کافی واک کر لی، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا حضرت عمر کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ کافی دیر گزر گئی تو حضرت فاروق اعظم نے خود ہی اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، ساتھیوں تمہیں پتہ ہے میں تمہیں مینا کی ان وادیوں میں کیوں گھما رہا ہوں؟ میں تمہیں لے کے ان وادیوں میں کیوں میں نکلا ہوں؟ کبھی ایک پہاڑی پر کبھی دوسری پہاڑی پر چڑھتا ہوں۔ فرمایا اصل میں آج اپنا ماضی یاد کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، میرا لڑکپن تھا، نوجوانی کا آغاز تھا، میرے والد خطاب مکہ میں مجھے اونٹ دے کر مینا کی انہی وادیوں میں اور انہی پہاڑیوں میں چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ میں روزانہ اونٹ چرانے کے لیے یہاں آتا، لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ جب بھی میں گھر واپس جاتا تو کبھی کوئی اونٹ گم ہو چکا ہوتا، ایک نہ ایک اونٹ غائب، یا کوئی نہ کوئی زخمی۔ روزانہ والد کی ڈانٹ پڑتی۔ ایک دن میرے والد خطاب نے تنگ آ کر مجھے کہا، عمر تیرا کیا بنے گا، تیرے لیے میں فکر مند ہوں، اتنا زمانہ ہو گیا تجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہ آیا، تو اونٹ نہیں چلا سکتا، تیرا کیا بنے گا، آگے چل کر تو کیا کرے گا، تو زندگی کیسے گزارے گا، کل کو تیرے بچے ہوں گے، بچے کیسے پالے گا، روزانہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، اونٹ سنبھال نہیں سکتا، اونٹ طریقے سے چرا نہیں سکتا، میں پریشان ہوں تیرے لیے، تیری اسی پریشانی میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرماتے ایک دن وہ تھا کہ میرے والد مجھے ڈانٹ رہے تھے، پھر اسی دوران مکہ میں ایک آواز اٹھی کہ ایک شخص آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم گئے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں ان کے دامن سے وابستہ ہوا، میں نے ان کا دامن پکڑا اور قرآن سیکھنا شروع کیا۔ قرآن سیکھتے سیکھتے آج مجھے اس قرآن نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ عمر جسے اونٹ چرانا نہ آیا اور جس کے غم میں باپ دنیا سے چلا گیا، آج وہ عمر پوری دنیا کے انسانوں کو چلا رہا ہے، دنیا کے انسانوں۔ یہ حکومت کا گر، یہ حکومت کا طریقہ، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے مجھے قرآن نے سکھایا۔ آج ہمارے حکمران قرآن سے دور ہیں، عوام قرآن سے دور ہیں۔ آپ اس وقت مسلمانوں کی جتنی ریاستیں ہیں، ہر ریاست مسائلستان بنی ہوئی ہے، نہ حکمرانوں کو سمجھ آتی ہے کہ کیسے ان مسائل کو حل کریں، نہ عوام کو سمجھ آتی ہے کہ کیسے ان مسائل کے گرداب سے نکلیں۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کی کتاب سے دوری ہے۔ یہ کتاب ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے، رسمی طور پر باقی ہے، رسمی طور پر ہے ضرور، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے نسخے ہمارے یہاں نہیں ملتے ہیں، بہت زیادہ ملتے ہیں، بہت شاندار ملتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں کہ قرآن کے یہ شاندار نسخے نہیں ہوتے تھے، کسی چمڑے کے ٹکڑے پر، کسی درخت کی چھال پر، کسی ورق پر، کسی پتے پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوتی تھی، مگر قرآن دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ قرآن نے بدھوؤں کو حکمران بنا دیا، اور آج قرآن خوبصورت سے خوبصورت انداز میں چھپ رہا ہے، ہر گھر کی زینت ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ ہر مسلمان پستی کا شکار ہے، ہر مسلمان ذلت کا شکار ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ ہر طرف اسلام پسند تو ہوں گے مگر خود اسلام نہیں ہوگا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، اور فرمایا قرآن کی صرف لکھائی رہ جائے گی، خوشنما لکھائیاں، ایک سے ایک لکھائیاں، سونے کے تاروں سے یہ لکھا ہوا ہوگا، اور کن کن روشنائیوں سے یہ لکھا ہوا ہوگا، کن کن پریسوں سے، کن کن شکلوں میں یہ چھپا ہوا ہوگا۔ قرآن رسمی طور پر تو ہوگا، اس کی لکھائی تو موجود ہوگی، چھپائی بھی موجود ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی، مگر قرآن لوگوں میں باقی نہیں۔ لا يبقى من القرآن مساجدهم عامرہ، مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، زبردست تعمیر ہوگی، ہر مسجد فن تعمیر کا شاہکار ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں کی تعمیروں پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ہم نے ایسی مسجد بنائی، ہمارے ہاں ایسی مسجد ہے، دنیا کی بڑی مسجد ہے، تیسری مسجد ہے، چوتھی مسجد ہے، اتنی لاگت ہے، کروڑوں کی رقم سے بنی ہے، کروڑوں کے بجٹ سے بنی ہے، اتنے خرب اس پر خرچہ آ گیا، اتنے ارب اس پر لگ گئے، چمک دمک۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں بڑی خوبصورت انداز میں بنی ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ مسجد نبوی مٹی کی تھی، چھت کھجور کے چھپر کی تھی، کھجور کی شاخیں ڈال کر اسے ڈھانپا گیا، اس کی چھت بنائی گئی، مٹی اور گارے کی دیواریں کھڑی کی گئی، پتھروں کی دیواریں کھڑی کی گئی۔ اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو ایک اینٹ پتھر کی، ایک اینٹ سونے کی ہوتی پتھر کی جگہ، دوسری اینٹ یاقوت کی ہوتی۔ آپ نے مٹی اور گارے کی مسجد بنائی، کھجور کی شاخیں ڈال دی اس پر، لیکن اس مسجد سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، پوری دنیا پر وہاں سے نبی علیہ السلام حکومت کرتے تھے، اور جب آپ دنیا سے گئے تو آپ نے امت کے قدموں میں 10 لاکھ مربع میل زمین فتح کر کے ڈال دی۔ اس کچی مسجد سے، اس گارے کی مسجد سے، اس مٹی کی مسجد سے، ان کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد سے 10 لاکھ مربع میل آپ فتح کر کے اس دنیا سے گئے۔ آپ نے وہاں سے دنیا میں علم کی روشنی پھیلائی، جہاد کا نور پھیلایا، آپ نے وہاں سے غیرت کا درس دیا، قوت کا درس دیا، ایک توانائی امت میں بھر دی، ایک بجلی بھر دی، ایمانی غیرت سے ہر شخص کو مالا مال کر دیا۔ مسجد کچی تھی لیکن کام اعلیٰ تھے، مسجد کچی تھی لیکن کارکردگی آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ آج ہماری مسجدیں یتباہون فی المساجد، حدیث میں آتا ہے
ہم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں مسجد ہماری خوبصورت ہے یا ان کی خوبصورت ہے، ان کی مسجد میں فلاں چیز ہے تو ہماری مسجد میں اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے. یہ تو ہم نے غور کیا، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی مسجد میں ہدایت کا فلاں کام ہو رہا ہے، ہماری مسجد میں کیوں نہیں ہو رہا. آج امت ناکارہ ہو چکی ہے. 1 ارب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا بہت عن قریب کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم اقلیت میں ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی، اسی وجہ سے دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہ ولکنکم کثیر، ایسا نہیں ہوگا، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری اتنی اکثریت ہونے کے باوجود تمہارا وزن کیا ہوگا؟ جیسے سیلاب کے اوپر وہ خس و خاشاک بہتا ہے، جس خس و خاشاک کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ سیلاب کا پانی اسے اپنی سطح پر بہا رہا ہوتا ہے. ایک سوئی اگر آپ پانی میں ڈال دیں اس کا وزن اتنا ہے کہ پانی اسے برداشت نہ کر سکے، پانی کو چیر کر وہ اندر چلی جاتی ہے. اور خاشاک کی لکڑی کتنی ہی موٹی کیوں نہ ہو وہ اتنی بے وزن ہوتی ہے کہ وہ بھاری لکڑی بھی پانی کی سطح پر تیرتی رہے گی. اور میں تمہاری مثال کچرے کی ہو جائے گی، اتنے بے وزن ہو جاؤ گے. آج ہم بے وزن نہیں، 1 ارب ہے تو کیوں بے وزن ہے؟ 1 ارب ہونے کے باوجود ہمارا وزن کچرے سے زیادہ نہیں ہے. کچرا دکھنے میں کتنا زیادہ لگتا ہے، لیکن ترازو میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو. آج امت اسی حیثیت پر آ گئی. ایک وقت تھا جب اس امت کی مائیں، عورتیں، خواتین ایمان کے وزن سے مالا مال ہوتی تھی، اور آج ہی وقت آیا ہے کہ امت کے مرد بھی ناکارہ ہو گئے. ایک واقعہ میں نے پڑھا، جہاد کے لیے مجاہدین کا ایک دستہ جا رہا تھا. مجاہدین کے کمانڈر، ان کے امیر گھر میں تھے. اچانک دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دستک دی. باہر نکلے، دیکھا ایک خاتون ہے برقعے میں، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے. انہوں نے پوچھا کہ بہن کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ تھیلی لیجئے اور راہ خدا میں اس تھیلی کے اندر موجود میں اپنے سر کے بال کاٹ کر لائی ہوں، اس سے کام لیجیے. کل جب آپ جہاد کے لیے نکلے تو میں اپنے سر کے بال کاٹ کر لائی ہوں، ان سے رسی بنا کر کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام بنا دیجیے. یہ خواتین کا جذبہ ہے. میرے پاس دینے کو اور کچھ نہیں، میں نے سوچا میں اللہ کی راہ میں کیا پیش کر سکتی ہوں، آخرکار یہی چیز میرے پاس ہے. زیب و زینت کی چیز ہے، لیکن اگر یہ مجاہد کے کام آ جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام آ جائے، ممکن ہے کہ بالوں کا یہ گچھا روز محشر میری نجات کا ذریعہ بن جائے. امیر نے وہ قبول کیا. اگلا دن ہوا، لشکر میں دیکھا ایک نوجوان آیا، لڑکا ہے، کم عمر،
ابھی اس کی مس سے بھیگنی ہی لگی تھی۔ تو امیر نے اس سے پوچھا نوجوان کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ مجھے لشکر میں شامل کر دیجئے، مجاہدین کے صف میں اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، اس عزم کے ساتھ کہ میں اپنی جان قربان کروں گا، دشمنوں سے لڑوں گا۔ امیر نے کہا آپ کے پاس ہتھیار نہیں، بغیر ہتھیار کے کیسے لڑیں گے؟ کہا کمان لے کر آیا ہوں، تیر کسی مجاہد سے لے لوں گا، کمان ہے میرے پاس، تیر کسی مجاہد سے لے لوں گا۔ کہا بیٹے آپ واپس چلے جاؤ، جنگ کے وقت میں کوئی اپنا اسلحہ دوسرے کو نہیں دیتا، جنگ تو جنگ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص کو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا میری محترم اور کوئی دے نہ دے، آپ تو اپنا تیر مجھے دے دیں۔ امیر نے اس کا جذبہ دیکھا، اسے اپنا تیر دیا۔ اچانک لڑائی شروع ہو گئی، اس نوجوان نے تیر مارا، سامنے ایک کافر کو مار کے لایا۔ امیر نے مسکرا کر کہا نوجوان اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا، لیکن انشاءاللہ اس ثواب میں میرا بھی حصہ ہے۔ اس نے کہا آپ دوسرا تیر دے دیں۔ دوسرا تیر دیا، وہ بھی اس نے نشانے پہ مارا، اس سے بھی اللہ کا ایک دشمن جہنم رسید ہوا۔ تیسرا اس نے مانگا، امیر نے جیسے ہی ترکش کی طرف رخ کیا اور تیر نکالنے لگا تاکہ اس کو دے دے، اتنے میں اچانک امیر کے کانوں میں آواز پڑی فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امیر نے دیکھا تو نوجوان خون میں لت پت ہے اور سامنے سے دشمن کی طرف سے تیر آ کر اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ امیر جلدی اس پہ جھکا، اس کی طرف متوجہ ہوا، اس نے کہا امیر محترم میری شہادت کا وقت آیا ہے، لیکن میرا ایک پیغام ہے آپ کو کہ آپ میری والدہ کو وہ پیغام پہنچا دیں۔ اس نے کہا کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا میری والدہ کو یہ کمان دینا، یہ میری نشانی ہے، اور ان سے کہنا کہ تیرے بیٹے نے اللہ کے راستے میں دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی ہے، پیشانی پر تیر کھایا ہے، اور اللہ کے راستے میں قربان ہو۔ کہا بیٹے اپنی والدہ کا پتہ بتاؤ، کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا نام ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ کہا وہ خاتون ہے، فلاں جگہ رہتی ہے، اور یہ وہی خاتون ہے کہ جو کل آپ کو اپنے بال دینے آئی تھی، وہ میری والدہ ہے، مجھے اپنی والدہ نے بھیجا تھا، اور ان کا یہ نام ہے۔ خیر لڑائی شروع ہو گئی، بندہ شہید ہوا۔ وہ نوجوان خوش قسمت نوجوان تھا، اللہ نے اس کو شہادت سے سرفراز کیا۔ امیر رات کے وقت جب جنگ ٹھنڈی ہو گئی، دن بھر لڑائی کے بعد اس نے اس نوجوان کو اٹھایا اور دن میں اس کی تجہیز و تکفین کی ایک جگہ دفن کی۔ اگلے دن پھر لڑائی، شام کو پھر ذرا جنگ ٹھنڈی پڑ گئی، تو اب امیر اتفاق سے اس راستے سے گزر رہا ہے جہاں اس نوجوان کو دفن کیا گیا تھا، تو دیکھا کہ نوجوان کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ امیر پریشان ہوا، اس کو پھر دفن کر دیا۔ اگلے دن پھر وہاں سے گزر ہوا، دیکھا اس نوجوان کی لاش پھر قبر کے باہر پڑی، پھر دفن کیا۔ تیسرے دن پھر دیکھا اس نوجوان کی لاش باہر پڑی ہے، اور کوے اور چیلے اس نوجوان کی لاش کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔
خیر امیر بڑے پریشان تھے، جنگ سے فراغت ملی، اس کی والدہ کی تلاش میں گئے، جہاں اس کی والدہ رہائش پذیر تھی وہاں پہنچے، وہ کمان لے کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بچی نکلی، اس بچی نے کمان دیکھتے ہی پہچان لی، تو وہیں دروازے سے اس نے آواز لگائی، امی جان مبارک ہو، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ دوڑی دوڑی آئی، وہ خاتون دوڑی دوڑی آئی، اس نے دیکھا ایک مہمان آیا ہوا ہے، دیکھا تو وہی امیر صاحب ہیں، پوچھا امیر محترم کیا خبر ہے میرے بیٹے کے بارے میں؟ کہا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ کہا کون سی نشانی ہے؟ کہا یہ کمان ہے۔ کہا کمان تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی نشانی ہے آپ کے پاس؟ میں وہ سننا چاہتی ہوں۔ تو امیر نے کہا، پہلے تو بتا نہیں رہا تھا کہ پریشان ہو جائے گی، جب اس نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ایک عجیب منظر میں نے دیکھا، 3 دن میں اس کی قبر کے آگے سے گزرا ہوں تو اس کی لاش زمین سے باہر تھی، اور تیسرے دن تو اس پہ پرندے اور درندے اس پر جھپٹ رہے تھے۔ یہ قصہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے بتاتا ہوں، اس رات سے پردہ اٹھائیں۔ اس نے کہا امیر محترم بات یہ ہے کہ 3 سال سے میرا یہ بیٹا روزانہ رات کو اٹھتا اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتا، ساری رات روتا، رو رو کر اللہ سے کہتا، اے اللہ مجھے آپ سے اور آپ کے نبی سے محبت ہے، میں آپ کے نبی سے ملاقات چاہتا ہوں، لیکن یا اللہ ایسی ملاقات نہیں، مجھے شہادت کی موت دے کر ان کے پاس بھیج دے۔ اور صرف یہی نہیں، یا اللہ امیتنی، مجھے موت دے شہادت کی، اور اس کے بعد میری لاش کوے کھا جائیں، چیلے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، درندے کھا جائیں، اور کل قیامت میں جب میں تیرے حضور پیش ہوں تو مجھ سے پوچھے بندے کیا لے کر آیا ہے، تو میں کسی درندے کے پیٹ سے اب ایک ٹکڑا میرا باہر آ رہا ہو، کسی پرندے کی پیٹ چونچ سے اور اس کی پوٹے سے میرا دوسرا ٹکڑا باہر آ رہا ہو، کسی اور درندے کے پیٹ سے میرا کوئی اور ٹکڑا باہر آ رہا ہو، اور وہ ٹکڑے سب میدان حشر میں تیرے سامنے پیش ہوں، اور میں کہوں یا اللہ مجھے تو زمین بھی نصیب نہیں ہوئی، میں تو اپنے بدن کے ٹکڑے کروا کروا کر آج ٹکڑوں کی شکل میں تیرے حضور پیش ہوا ہوں۔ 3 سال سے وہ یہ دعا مانگ رہا تھا۔ ایک تو امت کی وہ مائی تھی، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے دین کے لیے قربانی کا تو تصور ہی ناشنا ہو گیا ہے۔ یہ دین ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، کچھ تقاضے کر رہا ہے۔ آج ہمارے لیے سوچ و بچار کا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے، ہم اس ذلت سے، اس پستی سے کب نکلیں گے؟ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سوال یہ ہے اللہ کی ذات ہماری مدد کی محتاج ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد، اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ، اللہ کے دین کے غلبے کی فکر۔ قیامت میں اگر ہم سے اللہ پوچھ لے کہ بندے کیا لے کر آئے، جی نماز لے کر آؤ، یہ تو تم نے اپنے لیے پڑھی، میرے لیے کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا؟ جی زکوٰۃ لے کر آئی، یہ تو تم نے اپنے لیے کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ یا اللہ میں حج لے کر آیا ہوں، بھائی اپنے لیے کیا، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، لیکن میرے دین کے لیے کیا کیا؟ یا اللہ
میں خوب صدقے اور تلاوت اور ذکر و اذکار لے کر آؤں. بھائی تم نے اپنے لیے کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ میرا دین بھی تو تم سے کچھ مانگتا تھا، کچھ تقاضا کر رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ اگر ذکر و اذکار ہی مقصود ہوتا تو انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فرشتے ہی کافی تھے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ایسے ایسے فرشتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک ہزارہا سال گزر گئے، لاکھوں کا سال گزر گئے. کوئی رکوع میں ہے تو مسلسل رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو مسلسل سجدے میں ہے، کوئی ذکر میں ہے تو مسلسل ذکر میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو مسلسل قیام میں ہے. تو کیا ہم فرشتوں سے اچھی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم فرشتوں سے اچھی سجدے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم فرشتوں سے اچھی زیادہ رکوع کر سکتے ہیں؟ اخلاص ہم میں زیادہ ہوگا؟ ہم تو نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسی نماز کہ جس میں دنیا بھر کے خیالات اسی وقت تازہ ہو جاتے ہیں. ہماری نمازیں تو ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی، فحاشی سے نہیں روکتی، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو بے حیائی سے بھی روک دے، فحشاء سے بھی روک دے، منکرات سے بھی روک دے. کیا ہماری نمازیں یہ اثر رکھتی ہے؟ پھر ہم اپنی نمازوں کا فرشتوں کی نمازوں سے کیا موازنہ کر سکتے ہیں؟ آج بحیثیت مسلمان ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن عظیم ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. قرآن کے وہ کون سے احکام ہیں؟ میں نے اس دن بھی تقریر میں یہ بات کہی تھی اور آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا، جن کو ہم نے صرف لکھنے تک، پڑھنے تک، تلاوت کرنے تک محدود رکھا اور عمل کی دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں. آئیے آج عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح کا ایمان نصیب فرمائے، ان کی طرح کا عمل نصیب فرمائے. آج ہم باتوں کے بڑے بادشاہ ہیں، بحث و جدل کے. ہر جگہ آپ دیکھیں محلے میں جگہ جگہ بحثیں ہو رہی ہوں گی، ہر گھر میں بحث. دین خاص طور پر ہم نے تخت مشق بنایا ہوا ہے. ہمیں کچھ آتا ہو نہ آتا ہو، ہم سے بڑا مناظر کوئی نہیں، ہم سے بڑا جدل اور بحث کرنے والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں. بڑی دلیلیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، لیکن آیا عمل کے میدان میں بھی ہمارے پاس کچھ ہے؟ ہم نے کارکردگی بھی کچھ دکھائی ہے؟ بس گفتگو کے غازی ہیں ہم، باتوں کے اور گفتار کے غازی ہیں ہم. عمل کے میدان میں ہمارا حال کیا ہے کون نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، ہماری لچھدار باتوں کو نہیں دیکھتا، ہماری بحثوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. ہماری مال و دولت پہ اللہ کی نظر نہیں ہے، ہمارے کسی جاہ و منصب کو اللہ نہیں دیکھتا. ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم. وہ ہماری کارکردگی کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو جانچتا ہے. ہم نے دین کا مذاق، اور آج دین کا مذاق ہر طرف ہو رہا ہے. ملحد، بے دین، روافض، سیکولر، مشرک، بدعتی ہر طرف سے دین پر الغار کر رہے ہیں اور ہم تماشائی بنے، ہم چسکے لے رہے ہیں. یاد رکھیے ہمیں اپنی دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں بھی ہمیں اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوگی، ورنہ کل قیامت میں ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے. اللہ اس دن کی رسوائی اور شرمندگی سے بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.